اپنے رب سے دوستی کر لو، اپنے رب سے دوستی کر لو۔ یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ جب تمہیں خوشی ملے تو ان چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو اور موت کو۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ کبھی تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں مشکلوں میں ڈالنے سے پہلے تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے ہوئے دھوکوں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں، آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بد دعا دے۔ جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقت نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے، میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ امید رحمت کا دوسرا نام ہے۔ خدا پر یقین رکھنے والا رحمت پر یقین رکھتا ہے، اور جسے رحمت پر یقین ہے وہ امید کے چراغ ضرور جلا کر رکھے گا۔ یہ امید ہی ہے کہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود توبہ کی گنجائش رکھے، واپسی کا دروازہ رکھے۔